مدینہ شریف دا جنہاں لوگوں نے مکے جا کے حضور دی بیعت کی نا، بیعت عقبہ. کئی لوگ رہ جاندے، ورنہ مناج کوشش کرنی چاہیے کوئی جڑی ہے نا، کیونکہ آخری جمرے دے کول وڈے دے وہ نال یا پہاڑیاں کر کے وہ مسجد ہے ویران ہی. پتہ نہیں کی گل ہوئی ہے، دنیا جاندی مسجداں سعودیاں نے ٹھیک کیتیاں، وہ دی خبر کوئی نہیں. نہ اتنے چھت نہ کھڑکیاں ٹٹھیاں دیواراں، کسی نے آپ ہی ٹوٹیاں صفاں اتنے سٹھیاں ماڑیاں موٹیاں. حالانکہ مسجد ایسی تھی کہ انہوں ہمیشہ لیے قائم کرنا چاہیے. اتھے ہی اللہ کے رسول نے خفیہ مکے دے کافراں تو علیحدہ مدینہ شریف دے لوگوں کو بیعت لئی. بیعت عقبہ اتھے ہوئی. یہ حضرت عبادہ بھی انہوں لوگوں چوں جڑے اس وے مکہ گئے تے رسول کریم علیہ السلام دے ہاتھ بیعت کی. یہ عقبی قوم دے لوگ، بدر سے بعد شروع ہوا نا. اور پھر بدری بھی آ، احد والے بھی آ، کوئی حضور دی جنگ ایسی نہیں جس عبادہ ابن صامت رضی اللہ نہیں رہے. اور حضرت عمر رضی اللہ جدو شام فتح کیتا ہے 3 بندے پھر روانہ کیتے. اے مسئلوں کے اختلاف پر تھوڑا بہت کسی نے سمجھ آئی نہ، یہ تو بےزتی نہیں کرنی چاہیے. کئی نامراد کیا ابن مسعود کی سی یہو جہاں تو لتاں سی چھوٹیاں جڑی انہوں کی مسئلے کا نامراد ہے. لوگ بے ادب ہے. پھر آپ اجنان نہیں ویک سکے، جھوٹ بول دے. ابن مسعود ورگا کوئی جمنا جنہیں 70 سورتاں قرآن پاک دیاں حضور دے کول بہ کے پڑھیاں، یہ کسی صحابی بھی نے انہاں دین سیکھیا. تو یہ حضرت سعد، حضرت معاذ ابن جبل، عبادہ ابن صامت، ابو درداء، 3 بندے حضرت عمر نے شام نو روانہ کی کہ شام ہاتھ آیا. اسی صرف ملک نہیں فتح کرنے دینا مال چاہیے، اسی دین سکھاؤنا. انہوں نے کہا جاؤ تینے تسی وڈے عالم دے شام سنبھالو. پھر یہ حضرت عبادہ فلسطین یہ جا کے حمص سے رہ پے. حضرت معاذ ابن جبل فلسطین چلے گئے. ابو درداء نے ایک شہر مر لیا. دین سکھاؤندے رہے، بڑے عالم. تو حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے مصر تے چڑھائی ہوئی. یہ کتاباں سارے بزرگوں نے دیکھو دین کا ایک حصہ ہے. لوگ آتے کتاباں تاریخ دیاں جو کی لینا، تاریخ سے خون گرم کر دی. فتوح شام ہے، فتوح العراق ہے، فتوح مصر ہے. کداں کوئی ملک ہاتھ آئے، کداں قربانیاں دیتی، علیحدہ کتاباں. شام ول کی ہویا، فتوح شام بنی. عراق کداں ہوا، فتوح العراق. اے فتوح مصر و اخبار ہوا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد امام شافعی ابن عبد الحکم انہوں نے لکھی ہے کہ مصر کتنا ہوا. تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ لے کے گئے. قلعہ ایک ایسا آ گیا کوئی فتح نہ ہو. یہ پھر حضرت عبادہ بن صامت کھڑے ہوئے. ایک کافرانوں مخاطب کر کے انہیں آخیا، مصری بھی سنتے سی. انہیں آخیا مقوقس گل سن، تو بادشاہ مصر ہے، تینوں جڑا خیال ہے نا مسلمان کوئی ایویں ترے پھر دے، تو پاگل. اسی لوگ جڑے روزانہ شہادت کی دعا کرتے، اسی جانا بچاؤ والا گروہ نہیں بے نٹ جائیے تو جان سان لوڑی ہوئے. اسی تو مرنا لبتے پھر، اور اسی اپنا بال بچہ اور گھر جڑے انہوں نے رخصت کر آیا. سر تو کوئی نہیں چاہتا بھی مڑ کے بچیاں جائے. یہ لوگ مرن لی آئے کہ مرنا انہوں نے، اصل لینے ہیں قلعے، یہ رہنے نہیں تھوڑے کو. کیوں وقت ضائع کرنے جانا مروا دے جے. یہ مسلمان جڑا ہے شہادت کی موت منگتا اور جان دینا چاہتا. تو اتنے پھر جڑا اصل ہے یہاں کی تو تقریر ہی سی جس طرح مسلمان گرم ہو گئے. مور اندر بڑھن کی کوئی گل، تالے لگے قلعے چو کافر بڑے. اے آدھے جی خود کچھ نہ کرو، کہڑے مسئلے کی گل کریے. بے شک جو مرضی کہ خود کچھ تو بغیر گل بنتی ہے. وہ کوئی مرو گا جی گل بننی، ورنہ میں سارے جان بچاؤ کی ہوگا. خواہ مخواہ لوگوں مار دے پھرنا، یہ نہیں خود کچھ حملے. یہ جڑا بھی کرتا وہ شیطان ہے، کوئی نہیں یہ حق. مگر کسی لوڑ پیندی ہے بھی کوئی بندہ جان دے. اس وے حضرت زبیر رضی نے آخیا میں گل سنو عمر بن عاص، یہ قلعہ اتنا کوئی نہیں فتح ہونا. تے نہ یہ گل بننی. وہ تارے لا کے بیٹھے اندر، اسی باہر لگے. مینوں لے کے لاؤ سیڑھی اتوں دی چڑھا کے نہ اندر سٹو، کام بن جوں گا. انہیں آخیا زبیر ہے مرن والی گل ہے، اندر سارے کافر ہے، کتنا تینوں سٹی. انہیں آخیا تسی رہن دو اس گل، مینوں سٹ جاؤ. تے میں جدوں دیوار تے چڑھوں گا نا میں آخنا اللہ اکبر، تے تسی سارا میں اللہ اکبر آخنا. وہ سیڑھی لا کے جدوں اتنے چڑھایا انہوں نے اللہ اکبر کیا. سارے مسلمانوں نے کیا. کافر ڈر گیا بے مسلمان یار اندر ہی آ بڑے. ایڈا نعرہ بجا اور سارے نے اللہ اکبر کیا. اے معلوم اندر داخل ہوئے نہیں سی اجے. مگر وہ گل ہی ہور سی. مسلمان کی تکبیر سی، یا وسعت افلاک میں تکبیر ہے مسلسل، یا خاک کیا گوش میں تسبیح و مناجات. یہ ہن اینا فرق پی گیا بھی کتنے پہاڑاں تے جنگلاں چ اللہ اکبر ہو رہی ہوں، کتنے بھی حجریاں بڑے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ذکر کرنا ہے. یہ آدھے ذکر، یہ ذکر دیاں محفلاں یہ اللہ کے رسول نے کیتیاں. صحابہ یہ ذکر کیتا. تلوار ہوندی سی، جہاد ہو رہا ہے اللہ اکبر. یہ مذہب وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملاؤ جمادات و نباتات.
یہ بے وقوفاں کا مذہب ہے مٹی سے بہ کے اللہ اکبر کرو، اللہ اکبر آسمان سے چڑھ کے کہ دنیا ساری نیواں کیتا جائے کہ اللہ دے منن والے اچے ہون گے، تھلے رہو، اسی تمہیں زبردستی مسلمان نہیں بناؤ، حکومت نہیں کرن گے۔ اے ہن کئی آؤندے ٹی وی تے مولانا امین حسن اسرائی دے شاگرد آندے جی بڑا غامدی مردود ہے، اپنے استاد دے سارے لکھنوں مٹاؤندا۔ مولانا اسرائی صاحب جگہ جگہ تے لکھیا کہ کفار دا ہی جرم کرے، مسئلہ بیان نہیں ہوندا تے نہ سانوں کو کرن دیندا، غیر مسلمان دی حکومت ہی جرم ہے۔ اسی دنیا تے کوئی غیر مسلمان دی حکومت نہیں دین دینی، یا وہ صلح کرن مسلمانوں یا جزیہ دین۔ حکومت کرنا کافراں اور مشرکاں دا دنیا تے سب تو بڑا فساد ہے کہ زمین خدا دی اور خدا دے باغی حکومتہ کر۔ اس پاروں جہاد اقدامی ہوندا سی، یہ نہیں بھی چھیڑن تے فوجاں اگے تو اگیاں جاندیاں، بین چھیڑیاں کہ چھڈو حکومت ریا بنو، مگر یہ پائی کتوں کریے ہن تے لوگ اتنے بہن دے یہو جہاں گلاں کردے، جرت ہی کم گئے، ورنہ فقہ حدیث کے دفتر پڑے دفاعی جہاد تے جڑا وہ بلی بھی کر دی، وہ جان تے بڑی اپنی جان بچاؤ، یہ بھی کوئی جہاد ہے؟ جہاد جارحانہ ہے کہ انہوں نے کوائیاں اسلام دے آؤ یا رایا بن جاؤ، پھر بے شک غیر مسلم رہنا سارے زیر سایہ رہو، ورنہ مسلمانوں کے لشکر آؤندے پے۔ تو حضرت زبیر نے نعرہ مارا نہ مارا، مڑ کے اندر چھال مار، انہوں نے چھال مارنا دوجے بھی دلیر ہوئے، چڑھی اسی بھی سیڑھیاں تے چھالاں ماریاں، حتیٰ کہ حضرت عمرو بن العاص جڑے سی رضی اللہ عنہ میرے لشکر، انہوں نے حکم دینا پیا بھی کوئی سیڑھی تے نہ چڑھے، سیڑھی ٹوٹ جانی، اینے تسی دوڑ پے جے قربان ہون واسطے یہ سیڑھی نہیں رہنی، انہوں نے روکیا۔ مگر حضرت زبیر جدوں وچ بڑے نا، بڑے کافر انہوں نے لڑے تے بڑا مقابلہ، مگر وہ لڑتے لڑتے دروازے تک چلے، کنڈا کھولتا دروازہ کھول گیا، مسلمانوں کے لشکر اندر بڑھ گئے۔ ہے موت ہی سی نری، خود کو حملہ، کوئی بچنے والی گل ہے سی، مگر کر دیتی چلی۔ اس پاروں یہ فتوح جڑیاں معمولی کتاباں نہیں، قرآن حدیث کے نال پڑھنیاں چاہیے کہ کیویں کیویں انہاں علاقیاں مسلمان گئے، انہوں نے جانا دتیاں۔ یرموک کا ہی واقعہ، شام دی سرحد پہ بڑی خطرناک جنگ، ایران والقادسیہ، ادھر یرموک، دو جنگاں جتنے مسلمان کچھ بھی نہیں سی، اسلام اتنے رہ جانا سی مکے، یہ دو جتیاں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے زمانے اسلام بد گیا۔ تو یرموک چ بھی یہ حال کہ بہت کافر زوراور سارے اکٹھے ہوئے، پیش کوئی نہ جا، 400 بندہ پھر جڑا سی حضرت خالد کے خیمے اگے اکٹھا ہوا، حالانکہ باقی بھی کوئی گھٹ نہیں سی قربانیاں دین والے، مگر اکرمہ بن ابو جہل آیا، نال دا چاچا حارث بن ہشام آیا، وہی جڑے کبھی کفر دے جھنڈے چکی پھرتے حضور دے دشمن سی، اس اکرمہ نے آخیا میں ساری عمر اللہ دے رسول نال مقابلے کیتے تے ہن کافراں دے مقابلے دا وقت آیا تو اندر وڑ جا، ہوں ہی دین دا اپنا ثبوت دین دا وقت ہے، نبی نہ لڑدا رہا، ہن کافراں نہ لڑے۔ انہاں 400 نوں آخیا چاچا کرو میرے ہاتھے بیٹھ، اے خالد دے خیمے اگے مر جانا ہے، قدم پیچھے نہیں ہٹانا۔ یہ 400 دی بہادری دا نتیجہ ہے تے باقیاں دے بھی قدم جم گئے۔ اسلام دی اللہ نے مدد فرمائی۔ اے تھوڑا جہا مدینہ شریف کے اندر میں چکر لا لیا،